السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13 مرکزی موضوع احکام ہے. اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 8واں ضمنی موضوع ایمان. ایمان بنیادی چیز ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے. عقائد درست نہیں ہوں گے تو اعمال بیکار ہیں. عقائد سب سے پہلی چیز، عقائد ٹھیک ہونی چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. جب عقیدہ نہیں، اس لیے قرآن بھرا پڑا اس چیز سے. آمنوا وعملوا الصالحات. جنت کن کو ملنی ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. اس طرح سمجھیں 2 دروازے ہیں جن میں سے گزر کے پوائنٹ ہے، آگے جنت ہے. تو پہلا دروازہ ایمان کا ہے. اس میں پھر یہ آگے چیزیں ہیں جی کس کس پر ایمان آنا ہے، وہ سمجھیں چھوٹے دروازے ہیں. پھر اس کے بعد اعمال صالح ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان مکمل ہونا چاہیے. 84 نمبر میں آیت آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تمام الہامی کتب پر ایمان. اور انبیاء اسلام کے درمیان تیسرا نقطہ ہے کوئی فرق نہیں کرنا. تو یہ 84 میں ایسے ہے کہ کیا ہے کہ ہم ایمان لائے. کل آمنا باللہ ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر ایمان. اور ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ایمان لائے جو اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ کیا ہے؟ وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے. حاکم کون ہوتا ہے؟ الہ. قل اعوذ برب الناس. وہ رب ہے. رب ہے پالنے والا ہے، پروردگار ہے. اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے اتنا بڑھایا، اسی نے سارے وسائل پیدا کیے ہیں، اسی نے سارا پروسیس کیا ہے. یہ سارا ذرا کچھ ہے وہی مالک الناس. وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، اسی کا حکم ماننا ہے. الہ الناس. اور وہی اسی کے آگے سجدہ ہے، اسی کے اندر وہی الہ ہے، اس کے آگے کسی کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ اللہ کو مان، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. خالی زبان سے ماننے سے کوئی نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل ہو جا. کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ زبان سے کہہ دینے سے بات نہیں بنتی. پھر عمل، جب تک عمل گواہی نہیں دیتا اس کی تو ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ کے بعد انزل علینا وانزل علی ابراہیم، جو اترا ہم پر، لینا ہم پر، قرآن میں یہ جو اترا ہے ہم پر، اور جو کچھ اترا ابراہیم علی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط ہی، اور ان کی اولاد پر، ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کو کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی جدا نہیں کرتے. اور ہم کیا ہے؟ فہم لہ مسلمون، اور ہم فرما بردار ہیں. اب اس ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء ہیں اس میں ہم نے کوئی فرق نہیں کرنا. لا نفرق بین احد منہم، ان میں کوئی فرق قطعاً کسی درجے میں نہیں کرنا. اور یہی بات سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 253 کے اندر. تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے سب رسولوں میں سے فضیلت دی ان کو بعض سے بعض پر. نبوت میں سارے برابر ہیں، فضیلت ہر ایک کی مختلف ہے. نبوت سب کی ہم نے ماننی ہے. نبی ہے، کوئی نبیوں کو کچھ اللہ نے نہیں دیا، کچھ کو شریعت دی، کچھ کو کتابیں دی، کچھ کو صحیفے دیے، کچھ پہلے نبیوں کی اسی پہ چلتے تھے جو وہ انہوں نے کہا. تو اس لیے تو ہم نے تلک الرسل فضلنا بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. تو اسی میں کیا ہے؟ منہم من کلم اللہ، اور کسی سے اللہ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ سے کلام کیا. ورفع، اور اس نے اللہ نے اور بلند کیے بعض کے درجے، بعض ان درجات کئی کے درجے بلند کیے. اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے، جو ان کو معجزے دیا حضرت عیسیٰ کے بیٹے کو، وہ کسی اور کو نہیں دیا. اور حضرت موسیٰ سے کلام کیا، کسی اور سے نہیں کیا. اور قوت دی اس کو، روح القدس سے، جبرائیل سے قوت دی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو. تو یہ ساری باتیں اللہ نے چیزوں کو کچھ نہ کچھ کو ہر ایک کو جو دیا اس کا یہ فضیلت. اس کے علاوہ پھر 5 انبیاء ہیں جو کہ اولوالعزم انبیاء ہیں، جن میں نوح علیہ السلام پہلے ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ 5 انبیاء کیا ہے؟ 5 رسل کیا ہے؟ یہ اولوالعزم انبیاء جو پکے تھے اپنے راستے میں. باقی بھی پکے تھے لیکن ان کا کچھ زیادہ اللہ ان کی ہے کہ ان پر شریعتیں بھی نازل ہوئی، انہوں نے محنتیں بھی بڑی کی، سارا کچھ ہوا. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ. باقی انبیاء کسی خاص طور کے لیے تھے، کسی علاقے کے لیے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے نبی ہے. اور پھر دوسرا نقطہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر مکمل ایمان آنا، یہ ہم نے بات کر لی. اور چوتھا 5واں نقطہ ہے جی آیت نمبر 64 سے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا. وہ پہلے بھی شریف میں پڑھ چکے ہیں. 5واں نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا اللہ کے سوا. اس میں آیت نمبر 64 میں دیکھیے گا اللہ نے کہا ہے صاف کہ اللہ نعبد الا اللہ، کسی کی بندگی نہیں کریں گے اللہ کے سوا. ولا تشرک بہ شیئن، نہ کسی درجے میں کسی کو شریک کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ کسی کو رب بنائیں گے من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو کیا ہے
اللہ کیا ہے جس کی بندگی کرنی ہے, رب کیا ہے جو پالتا ہے, جو پیدا کرتا ہے, سارا کوئی کرتا ہے. تو یہ اللہ نے یہاں پہ بڑی کلیئر بات کی 64 میں, نہ کوئی رب ہے, نہ کوئی الہ ہے, نہ کوئی اللہ ہے, نہ کوئی اور ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی اللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.